ہم عاشقان رسول کی بطور مسلمان ایک خواہش ہے اور دلی آرزو ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں، ہمارے حق میں گواہی دے دیں۔ یہی التجا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سبحان اللہ، ان یشفع لی یوم القیامتی، کہ حضور قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت کی بھیک مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، شفاعت کے ذریعے حضور مدد ہی فرمائیں گے۔ جو گناہ گار ہوں گے ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں گے، جو نیکوکار ہوں گے ان کے درجات کی بلندی کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، اور اولاً جو مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا وہ شفاعت تو ہر عام خاص مومن کافر سب کے لیے ہوگی، وہ شفاعت بھی ہے۔ تو ساری قیامت کا جو جتنے بھی لوگ ہیں جن پر بھی قیامت ہوگی وہ سارے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ لیکن اتنی بڑی دلیل ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو شفاعت کے منکر ہیں، یہ شفاعت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ علمان الحفیظ۔ بہرحال انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان یشفع لی یوم القیامتی، یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ فقال، حضور نے فرمایا، انا فاعل، میں کر دوں گا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فأین اطلبک، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ شفاعت تو آپ فرمائیں گے، تو میں کہاں آپ کو تلاش کروں جہاں پر آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، فرمایا سب سے پہلے جس جگہ پر تم مجھے تلاش کرو گے وہ صراط ہے، صراط مستقیم پر آنا، وہاں پر میں اپنی امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا۔ اے مالک و مولا، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رب سلم رب سلم رب سلم، اے میرا رب سلامتی کے ساتھ ان کو گزار دے، مولا میری یہ امت ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، اگر میں تجھے صراط پر نہ ملوں، قال فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کو صراط پر نہ ملوں تو پھر حضور نے فرمایا کہ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، تو مجھے میزان عمل پر تلاش کرنا، جب میرے امتیوں کے گناہ گاروں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اس وقت مجھے وہاں تلاش کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری روئی جیسی نیکیوں میں جیسے پانی بھگو کر ڈال دیا جاتا ہے وہ بھیگ جاتی ہیں اور ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، اسی طرح نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں، قال فاطلبني عند الحوض، تو مجھے حوض کے پاس، حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا، میری امت بڑی پیاسی ہوگی، میں وہاں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، میں ان 3 جگہوں کے علاوہ نہیں ہوں گا، میں یہی ہوں گا، یا تو تم مجھے صراط پر پا لینا، یا پھر تم مجھے میزان پر دیکھ لینا، یا پھر تم مجھے حوض کوثر پر پا لینا۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ایک ویسے حضور نے بیان فرمائی ہے، مگر قیامت میں جو اصل ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میزان ہوگا، میزان کے بعد حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر کے بعد پھر صراط ہوگا، جو اس کو پار کر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس کو پار نہیں کر سکے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ تو یہ شفاعت حضور کی، اس شفاعت خاصہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص شفاعت فرمائیں گے، وگرنہ عمومی شفاعت تو حضور سب کی فرمائیں گے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عمومی شفاعت فرما رہے ہوں گے تو پھر ان 3 جگہوں پر نہیں ہوں گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پر ہوں گے، جہاں پر ساری کائنات کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، عسیٰ ربک مقام محمودہ، کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو وہ ایک الگ مقام ہے، وہ شفاعت کا درجہ اور ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں خصوصی شفاعت کا ذکر ہے، اور یہی حدیث ہماری اصل ہے کہ حضور سے شفاعت طلب کرنا
اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، جس دن جزا کا دن ہوگا یا رسول اللہ اس دن ہماری شفاعت کیجیے گا۔ آج بھی امتی جاتے ہیں سرکار کے روضے پر، زیر گنبد خضرا کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اشفعی یا حبیبی یوم الجزا انت شافعنا سلام علیک، اے ہمارے شفاعت کرنے والے آقا، جب یوم جزا کا دن آئے، قیامت کا دن آئے، اس دن ہماری شفاعت کیجیے گا۔ انت شافعنا، کیونکہ آپ ہی ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہم غریبوں کا مداوع رکھنے والے ہیں۔ سلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو۔ یہ جو حضور سے شفاعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ حضرت انس کا عمل ہے، اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگی جائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔